یہ جنگ جو ہے یہ کیا ہے اس وقت؟ میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ وہ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلم دنیا کو گھیر کے مارنے کی کوشش ہے۔ ایک طرف ایران کے اوپر حملہ ہے، ساتھ لبنان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور باقی ملکوں کے ساتھ وہ جو کچھ پہلے کر چکے ہیں، سیریا کے ساتھ اور عرب سپرنگ کے ساتھ، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ آپ نے جو ابتدائی جملے کہے ہیں اس میں آپ نے ایک ایک مسئلے کی نشاندہی کر دی ہے، اور اس میں بعض میں جو ہے جب آپ یہ تجزیہ کر رہے تھے تو اس میں آپ نے جواب بھی دے دیے ہیں، لیکن ایک چیز جو بالکل واضح ہوئی ہے اور کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو جو ہے امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہے، اور جو انہوں نے اہداف بتائے ہیں ان سے متعلق ہے ایران کا جوہری پروگرام، ان کا ایران کا میسائل پروگرام، اور اس کے بعد جو ان کے علاقائی حلیف ہیں یا ایران میں نظام حکومت کو تبدیل کرنے کا ان کا جو اعلان ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ دیکھیں تو یہ قسم کی صلیبی اور صہیونی جنگ بھی ہے۔ صہیونی واضح ہے کیونکہ اسرائیل نے تو اس میں کسی قسم کا کوئی راز نہیں رکھا، اس نے کہا کہ وہ گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، مشرق وسطیٰ میں اپنی حاکمیت چاہتا ہے اور برتری چاہتا ہے۔ صلیبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو کرسچین زائنسٹ ہیں وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کی اسرائیل کی وہاں یو ایس کانگریس میں اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں، امریکہ کے طول و عرض میں، وہاں جتنے بھی فیصلہ ساز ادارے ہیں، فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، ان میں اس کی سنوائی ہے، پذیرائی ہے اسرائیل کی، بلکہ میں کہوں گا کہ اسرائیل کا حکم چلتا ہے وہاں۔ میں نے اس کا خود براہ راست مشاہدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے اسرائیل سے اختلاف کرتا ہے وہاں، تو اس کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا ہے، اور بھی بہت مختلف قسم کی سزائیں ان کو دی جا سکتی ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا اپنے تعارف کے آخر میں، وہ بہت اہم ہے کہ اس میں ساری تباہ کاری امت مسلمہ کی ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایران جو ہے وہ اس نے تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اپنے ارد گرد ایک دفاعی فصیل کھینچی، اس کی دو فصیل کے دو رنگز تھے یا دو پیرامیٹرز تھے، ایک جو ایران کے اندر اور دوسرا جو ہے اس نے یہ علاقائی حلیف بنائے تھے، اور کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب انقلاب ہوا تھا سن 1979 میں، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہاں سے امریکہ کا نیو کولونیلزم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، امپیریلزم ختم ہونا چاہیے، اور وہ سمجھتا تھا کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ ایک قسم کی انسرکلمنٹ ہے ایران کی۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو خلیجی ریاستیں تھیں ان کی پہچان یہ تھی کہ ان کی معیشت پھل پھول رہی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی دوسرے مسلمان ممالک بھی مستفید ہو رہے تھے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور ہمارے لاکھوں لوگ وہاں ملازمت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد روزگار کے علاوہ آپ نے نشاندہی کی کہ کیسے وہ مشکل وقت میں ہمیشہ ہماری مدد کرتے رہیں۔ تو اس جنگ کا بالآخر فاتح کچھ بھی ہو، مثال کے طور پر جتنی تباہی ہو، امریکہ کی تباہی ہو، ایران کی ہو، خلیجی ریاستوں کی ہو، فاتح اسرائیل ہوگا، کیونکہ وہی صدر ٹرمپ کو کھینچ کے لایا ہے، اور اس وجہ سے جو ایک پورے کا پورا انتشار پیدا ہوا ہے اسے سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ ایک اور چیز میں بتاؤں کہ یہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد پہلی بڑی جنگ ہے، کیونکہ جو اس سے درمیان میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ 1990s کی جو جنگ ہوئی، جو خلیجی جنگ ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ جو آپ اگر دیکھ لیں اس کی جو عراق کے اوپر حملہ کیا تھا امریکہ نے، یا پھر افغانستان کے اوپر کیا تھا، یا ان کی جو بھی انوالومنٹ رہی ہے سیریا میں یا دوسرے علاقوں میں مشرق وسطیٰ کے، تو اس کی نوعیت اس قسم کی نہیں تھی۔ اس وقت جو ہے یہ ٹرانس ریجنل اور ٹرانس کانٹیننٹل جنگ ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے امریکہ جو ہے کانٹیننٹل پاور یہاں آیا ہے اور اس نے حملہ کیا، اور اس کے بعد مغربی ممالک، مغربی یورپ کے ممالک، اگرچہ ان کے ابتدائی طور پر امریکہ سے اختلافات تھے، لیکن جرمنی، فرانس اور یونائیٹڈ کنگڈم بھی وہ اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور خلیجی ریاستیں جو ہیں جو اپنے معیشت، اپنی خوشحالی اور اپنے امن و سلامتی کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی، وہاں ہر چیز جو ہے درہم بھرم ہو چکی ہے۔ تو اس وقت جو ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کا موقف مضبوط، کھرا اور دو ٹوک تھا، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے بہت زیادہ معاشی مسائل ابھر کر آئیں گے، اور ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی چاہیے، اور یہ جو ہے یہ سٹریس سہنے کے لیے ہمیں اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہوگی۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا اس پہلے سوال کے جواب میں، کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس اس وقت 3 فرنٹ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ ہندوستان کا آپ نے اشارہ کیا، اس دوسری طرف افغانستان، اور وہ بھی جو ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں اشارہ دلی سے آ رہا ہے، اور اب جو ہے ایران کی جنگ جو ہے اس سے ہمارے جو ہے سیکیورٹی مزید مخدوش ہو گئی ہے، اور
پھر یہ ہے کہ معاشی ابتری میں بھی اضافہ ہوگا۔